بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تبارک وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں نبوت و رسالت کے بعد والی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی طاقت و قوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے. دار کے معنی گھر، اسباب سبب کی جمع، سبب کے معنی ذریعے. ذریعہ معلوم؟ پیٹ بھرنے کا ذریعہ کھانا، پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی، تو یہ ذریعے ہوتے. فرمایا یہ دنیا دار الاسباب، اسباب کا گھر ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں، قدرت سے فیصلے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. اور چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو یہاں اسباب سے کام چلتا ہے، ذریعے سے کام چلتا ہے، کسی وسیلے سے کام چلتا ہے. تو یہاں پر ہر انسان کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا. ایک مرد اور ایک عورت کا ملن ہوگا تو اس ملن کے ذریعے سے اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور یہ اس کے مقابل آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو وہ قدرت ہے، یہ عادت اللہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بیسمنٹ ہے، سمجھو اسے. یہ بات سائیڈ میں رکھ دیں، اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا. دوسری بات سمجھیں، اس ساری کائنات میں 3 عوامل ہیں. عوامل کہتے ہیں فیکٹر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تین فیکٹرز سمجھانے کے لیے، تین عوامل سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں چھوٹی 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 تین سورتیں نازل فرمائی۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہ تین سورتیں یاد رہتی۔ پہلا عامل، عوامل کا پہلا حصہ، فرسٹ فیکٹر خود اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، کریٹر بھی ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے وہ خالق، وہ پیدا کی ہوئی چیز بن جاتی ہے مخلوق، اور مخلوق کو خالق کا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کام پہ بھیجا، آپ کسی دکان پر کام ڈھونڈنے گئے، دکاندار نے کہا کہ ٹھیک ہے کل سے آپ کام پہ آ جائیں، تو کام پہ جانے سے پہلے معلوم کرتے ہیں دکاندار مالک کیسا ہے، غصے والا ہے، شانت سوبھاؤ کا ہے، اخلاق کیسے ہیں، دیندار ہوگا تو پوچھے گا نماز کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں، ٹائم پر درما دیتا ہے کہ نہیں، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ بھائی تو نوکری کو جا رہا ہے، تجھے انسپیکشن کی کیا ضرورت ہے کہ تیرا مالک کیسا ہے؟ وہ اس لیے معلوم کرتا ہے کہ جب مالک کے اوصاف اور کوالٹیاں جب معلوم ہو جاتی ہیں تو نوکر اس کی غلامی بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رزاق ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کی غلامی اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب بندے کو ضرورت ہے وہ جانے خالق کے بارے میں، وہ جانے اپنے مالک کے بارے میں، وہ جانے اپنے رازق کے رزاق کے بارے میں کہ میرا رب ہے کیسا، تاکہ میں غلامی کروں اس کی، بندگی کروں اس کی اس انداز میں کہ میرا رب اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک ڈھکا چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے، میرا انٹروڈکشن ہو جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کہ یہ مخلوق مجھے جانے پہچانے۔ تو یہ جو تین فیکٹر ہیں، تین عوامل ہیں، ان تینوں کے انٹروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہچان اور معرفت کے لیے تین صورتیں اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا سورۃ الاخلاص کے ذریعے سے۔ سورہ اخلاص معلوم ہے نہیں ہے؟ ہم میں سے شاید سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اپنا پورے کا پورا انٹروڈکشن دے دیا۔ حدیث میں اس صورت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی نے اس صورت کو 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، اس صحابی کو سورہ اخلاص بہت پسند تھی۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے پہلے کوئی بھی سورت پڑھ لیتے، جہاں پر قرات ختم کرنی ہوتی وہاں قل هو اللہ احد سورہ دوبارہ پڑھ کر رکوع پہ جاتے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے کوئی بھی سورت پڑھتے، اور پھر آخری میں دوبارہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ کر رکوع کرتے۔ روزانہ دن میں 5 وقت کی نمازوں میں 3 نمازوں میں قرات، اور تینوں نمازوں کی شروع کی 2 رکعتوں میں قرات زور سے، اور سارے مقتدی سنتے تھے اور سارے صحابہ تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اب لوگوں نے آ کر امام صاحب سے پوچھ لیا کیا حضرت تمہیں کیا پڑھے تو بھی آخری میں اخلاص پڑھتی نا. مصلی اور مقتدی دو قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ 15-16 سال کا میرا تجربہ ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، عادت کے اعتبار سے. ورنہ ایسے تو نمازیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، 360 کے، 8 کے، کھاٹ کے، جنازے کے. تو بعض لوگ نیت یہ کرتے ہیں، بعض کیا سب نیت کرتے ہیں، جمعے کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، تابع اس امام کے. تابع اس امام کے بھی بولتے ہیں یا اس امام کے پیچھے، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قبلے کی طرف بھی استعمال ہوتا ہے، کعبے کی طرف بھی استعمال ہوتا ہے. تو بعض لوگ نماز میں صرف پیچھے رہتے ہیں، امام کے پیچھے صرف نماز میں رہتے ہیں، اور نمازیوں کی ایک دوسری قسم ہمیشہ امام کے پیچھے رہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا شاید. آئے نماز پڑھ لیے چلے گئے، انہوں صرف نماز تک پیچھے تھے. بعض وہ ہوتے ہیں نماز میں رہو نہ کو رہو لیکن امام کے پیچھے ضرور رہیں گے. کہاں سے آتی مولوی صاحب، امام صاحب کہاں جا رہی، ان کی تنخواہ کتنی، انہوں کیسے کپڑے پہن رہی، ان کے جوتے کیسے، ان کے چشمے کیسے، ان کا لباس کیسا، ان کا گھر کیسا. تجھے کئی کرے بابا، تیرے بھیک کے پیسہ میں کیا امام صاحب پلے جا رہی ہیں؟ یا کبھی تیرے سے بھیک مانگے؟ اس حد تک کچھ نہیں. 3 سیکنڈ پہلے آئے، 5 سیکنڈ پہلے گئے، نماز ہوتے ہی حضرت اوپر چلے گئے. سنت پڑھی کی نہیں، اسے بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا. اب کچھ دن اور اضافہ گیا تو یہ بھی ڈاؤٹ کرتی امام صاحب یہاں وضو تو کرتے نہیں، کرے کی نہیں. تو 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہوتے نہیں بھائی، جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. تو وہ جو صحابی رسول جو نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے بھی 2 قسم کے مصلی تھے. کچھ آتے پڑھتے چلے جاتے، اور کچھ ہوتے ہیں جمعہ کی اٹینڈنس لگاتے ہیں، باقی سارے وقت میں نماز کا چھوڑ کر امام کے پیچھے رہتے ہیں، نماز میں پیچھے نہیں رہتے. تو ایسے لوگوں نے آ کر پوچھا کیا امام صاحب تمہیں کون سا سورہ پڑھے تو بھی آخری میں سورہ اخلاص پڑھتی؟ وہ امام صاحب 14ویں صدی کے امام صاحب نہیں تھے. بولے میں ایساچ پڑھاتا سو پڑھنا تو پڑھ، نہیں تو کہاں تو بھی دوسری جگہ جا پڑھ. دوسری جگہ جا کو پڑھنا پسند نہیں تو تجھے مجھے میری امامت پسند نہیں تو امامت نہ کو بول میں گھر کو جاتا ہوں. ہم اس صحابہ کے ماننے والے ہیں. غیرت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ اگر امامت کر سکتے ہیں تو کرو، ورنہ امامت چھوڑ دو. یہ ہمارے اساتذہ کی نصیحت ہے. الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کو، ان کی دعاؤں کے طفیل، ان دعاؤں پر اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے. اللہ کرے کہ موت تک اسی ہدایات کے مطابق ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آپ جب امام صاحب یہ بولے پڑھنا تو یہاں پڑھ، نہیں تو کان تو بھی جا، نہیں تو امام بدل لے، تو کیا کرتی ہمارے ادمیاں؟ کیا کرتی؟ ایمانداری سے بولو. خاموش ہو جاتی، مسجد بدل لیتی، سیدھا صدر صاحب کرے جاتی. دکان سے ساری مرغی لائے سوچے امام صاحب کی شکایت لے کو صدر صاحب کے گئے تک چکن 65 بن کو رکھے انہیں، یتا مرچی مسالہ لگا گگا کو جو امام کی بات ہے وہ پیش کرتے ہیں. بہرحال آج کل مشکل ہے مرچ مسالہ لگانا، اس لیے کہ آج کل تو ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے پاس دلائل اور ثبوت موجود رہتے ہیں، تو کہیں ہماری بھی دال گل جاتی ہے. اب گئی وہ صحابہ جن کو اعتراض تھا اس امامت پر،
حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس صحابی کو ہماری مسجد کے لیے امام بنایا ہے وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، فرمایا کہ امام صاحب کو بلا کر لایا جائے، امت کو بتایا میرے نبی نے فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ البینۃ مدعی والیمین مدعی علیہ، دعویٰ کرنے والا اور جس کے اوپر دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں کے بیانات کو سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کل ماجرا الٹا ہے، جس کی شکایت پہلے آ گئی اس کے اوپر ہم کان ایسے دھرتے ہیں کہ سامنے والے کی بات کے ہم بیان کو بھی نہیں سننا چاہتے، فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر صحابی سے پوچھا ہے، بتاؤ کیا تم یہ کرتے ہو؟ پہلے شکایت کو کلیریفیکیشن میں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کوئی قرات پڑھنے کے بعد قرات کے آخر میں قل اللہ احد پڑھتے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی یہ شکایت کی بالکل 100% صحیح کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیکٹ پوچھا، وجہ کیا ہے؟ میں تو ایسا نہیں پڑھتا۔ تو ان صحابی نے یہ جواب عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اس لیے یہ سورہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہر رکعت کے ایک ہی رکعت میں کئی مرتبہ اس سورت کو پڑھو، لیکن قرآن کا دوسرا حصہ بھی موجود ہے جس میں اللہ نے احکامات، اوامر اور نواہی اور آپ کے صفات کو بیان کیا ہے۔ تو جب بھی میں کچھ قرآن کا حصہ پڑھتا ہوں آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ جملہ سننے کے بعد فرمایا کہ تمہاری اس محبت کے طفیل اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ آج ہمیں بھی ہر رکعت میں قل اللہ احد سورج پڑھتے کہ وقت تو آتا نہیں دوسرا کوئی، پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں پڑھنا الگ ہے، مجبوری میں پڑھنا الگ ہے۔ صحابہ محبت میں پڑھتے تھے اور آج کا انسان مجبوری میں پڑھتا ہے۔ اب یہ بول ڈال کو سن ڈال کو بعد میں شروع کر ڈالیں گے۔ مفتی صاحب بھی بولے یکی سورے میں نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، ہر رکعت میں قل اللہ پڑھیں گے، وہ صحابی جیسی محبت رہے گی۔ خدا کی قسم قرآن کے ایک سورے سے محبت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے مغفرت کی بخشش کا پروانہ عطا فرمایا۔ تو یہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے پہلے عوامل، پہلے عامل، پہلے فیکٹر کا بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بندے پہچانے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو میرے بندوں سے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں، اس کی طرح کوئی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں عیسائی کرسچینٹی والے کہ جیسس از سن آف گاڈ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس عقیدے کو نہ جانتے ہوئے پتہ نہیں 25 دسمبر کو کتنے لوگ کافر اور مرتد ہو گئے۔ یاد رکھیں، فتویٰ لکھ کر رکھ لیں، جس نے کرسمس کے دن وش یو ہیپی کرسمس کا میسج بھیج دیا، شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ یہ عقیدہ لم یلد ولم یولد کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ نہ کسی کے اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور کرسمس کا مقصد یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 25 دسمبر کو گاڈ کو جیسس نام کا بیٹا پیدا ہوا، اولاد ہوئی، اور یہ قرآن کے معنی کے بالکل خلاف اور عقیدے کے خلاف جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہوگا وہ آدمی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں امت کو سارے کا سارا اپنا انٹروڈکشن دیا۔ وہ اللہ ایک ہے، یگانہ ہے، ایکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ کہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا
ایسی ذات ہے اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اکیلے تنہا والی ذات، سب سے اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا والی ذات ہے۔ اس مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل انٹروڈکشن اپنے بندوں کو دے دیا تاکہ یہ بندے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اور دوسرا عامل فیکٹر حضرات انبیاء و رسول پیغمبر علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سارے نبیوں کی محنت، سارے نبیوں کا مشن، سارے نبیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے پیغام کو اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالترتیب بالتدریج مبعوث فرمایا، اور آخری میں چل کر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب ہدایت دی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے راہ ہدایت کا عمل کرنے والی ہے۔ آخری نبی، آخری کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب ضرورت پڑی اس خیر امت کو، اس امت وسط کو، کہ پہلے عامل اللہ کا انٹروڈکشن قل اللہ احد سے تو ہو گیا، اب جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا میسنجر بنا کر، اپنا قاصد بنا کر، اپنا نبی اور رسول آخری بنا کر اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں، وہ کیسے عامل ہیں، وہ کیسے فیکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت سورت اتار دی جسے میں اور آپ سورہ کوثر کہتے ہیں، اور اکثر لوگ یاد ہوگا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اب اس خیر کثیر کے بدلے فصل لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیا کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر ختم ہونے والا ہے۔ تمہاری جان، گرچہ تمہارے جسم کو موت آ جائے گی لیکن تمہارے جان نثار، تم پر جان دینے والے، تمہاری سنتوں پر عمل کرنے والے، جب تک یہ دھرتی قائم رہے گی، یہ کائنات باقی رہے گی، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، تب تک تمہاری سنتیں اس دنیا کے اندر زندہ جاوید رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا عامل، دوسرا فیکٹر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹروڈکشن کے اندر یہ سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تیسرا فیکٹر، تیسرا عامل، تین عوامل میں سے تیسرے ہیں اللہ کے بندے، ان اللہ کے بندوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے ایک سورت قل اللہ، نبی کے انٹروڈکشن کے لیے انا اعطیناک الکوثر، نبی کے امت کے انٹروڈکشن کے لیے، نبی کے امت کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے، نبی کے امت کا مقام و مرتبہ بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ایک سورت اتاری، جس سورت کو میں اور آپ سورۃ العصر کہتے ہیں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بندوں کو حکم یہ ہے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی تیسری چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے قسم کھانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ صادر فرمایا، من قسم بغیر اللہ فقد شرک، کہ جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھا لی، اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں، بچوں کی قسم، بیویوں کی قسم، کھاروں سے رزق کی قسم، آئی شپت گلہ پکڑ لیتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ یہ جتنے قسمیں ہیں قسم کی، یہ ساری کی ساری قسمیں انسان کو مشرک بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی قسم نہ کھائیں، اور قرآن کو جب کھول کر دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہیں والفجر کہہ کر فجر کی قسم کھائی، کہیں والعصر کہہ کر عصر اور زمانے کی قسم کھائی، کہیں والضحیٰ کہہ کر چاند کے وقت کی قسم کھائی، میرے نبی کے گیسوئے دراز کی قسمیں کھائی،
کھائی، میرے نبی کے جبین رحمت کی قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قسم کھا کر امت کو بتانا چاہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مقدس ہیں، یہ وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ میرے نبی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا زمانے کی قسم، میرے نبی نے امت کو سبق دیا لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، زمانے والے خراب ہوا کرتے ہیں۔ زمانہ جھوٹا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانے خیر کے بیان فرمائے، لیکن اس کے بعد کے زمانے کو میرے نبی نے برا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ کیوں کھائی؟ تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے اللہ قسم کھا کر جو بات ارشاد فرمائے یہ کوئی زبردست بات ہے، یہ بات کے یقین اور مضبوط اور یقین کامل بندوں کے اندر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ساری انسانیت خسارے۔ لیکن وہ لوگ جن کے اندر چار صفات ہوں گے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کو اختیار کر لیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے صبر کی حق کی فہمائش کی، حق کی نصیحت کی، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی فہمائش، وصیت اور نصیحت کی۔ یہ چار صفات والے تو خسارے سے بچ جائیں گے، جن کے اندر ایمان نہیں، جن کے اندر عمل صالح نہیں، جن کے اندر حق اور صبر کی فہمائش نہیں۔ فرمایا اللہ کے کلام نے ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ خسارے والے ہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا میرا ایمان کامل ہے؟ کیا میں اعمال صالحہ اختیار کر رہا ہوں؟ کیا میں حق کی فہمائش اور صبر کر رہا ہوں، یا صبر کی فہمائش، نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ کے یہ اعمال آپ کے لیے مبارک، خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ خسارے سے بچ گئے۔ اگر آپ کے اور میرے اندر یہ چار صفات میں سے بھی کوئی ایک صفت بھی اگر ناکارہ اور ادھوری نکل گئی، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہم لوگ خسارے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چار چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ الا الذین آمنوا، مگر خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جن کے اندر ایمان ہو۔ اب ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو بات میں نے عرض کی تھی، یہ دنیا دار الاسباب، یہ بات سمجھا۔ اس کے سمجھے بغیر ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمزدہ مت ہونا، تم رنج و غم کے پیکر نہ بننا، تمہیں بلندی ملے گی، سرخ روئی ملے گی، کامیابی ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھ رہے کوئی ہے نہیں ایمان والے ہم، لیکن کیا سربلندی ہے، سرفرازی ہے؟ ہماری زندگی میں کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی نظر آ رہی ہے؟ ساری دنیا کا انسان آج پریشان ہے اور رونا رو رہے ہیں۔ بھائی ہم ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ قرآن میں دیکھیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت، ذلیل و خوار والی زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کیا تھا، اور آج ساری دنیا کو پریکٹیکلی اٹھا کر دیکھ لیں، یہودی نمبر 1 پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ایسی طاقت بن چکا ہے، اقوام متحدہ اور UN کی بات کو بھی وہ مانے بغیر ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے۔ اب جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں، کمزور ایمان والے کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اس فیکٹ کے خلاف ہم اپنا مشاہدہ اور پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ قرآن جھوٹ ہے؟ نہیں، قرآن تو سچا ہے، لیکن قرآن کی بات کو ہم نے صحیح معنی میں سمجھا نہیں۔
آئیے سمجھیں گے یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں دنیا کے اندر سبب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے بھائی؟ بولو، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مادی اور دوسری روحانی۔ ایک مادی اسباب، دوسرے روحانی اسباب۔ صحابہ کا ایمان مادی اسباب پر بھی ویسے ہی تھا، روحانی اسباب پر بھی ویسا ہی تھا، لیکن ہم الٹے ہیں۔ اور بھئی نماز پڑھو، دعا کرو حضرت میں نمازی بن جانا، کی بھئی روزہ نہیں رکھتے، طبیعت خراب حضرت دعا کرو طبیعت اچھی ہوگی کا نا، 1 مہینے کے روزے زیادہ رکھتے۔ روحانی اسباب جیسے ہی آتے ہیں سارے کے سارے دعاؤں پر لا کر ٹکا دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بولتا حضرت آج دکان کو گیا نہیں، لاک کریو ذرا دعا کرو کمائی ہو جان دے، بولتے ہم لوگ؟ بولیے بھائی، مادی اسباب، روپیہ پیسہ، بیوی، بچے، مکان، دکان، جائیداد، پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب، اس کے لیے کوئی دعا کی درخواست نہیں۔ مادی اسباب کے پیچھے انسان تن، دھن، نیند سب چیز کی قربانی دیتا ہے۔ جب روحانی اسباب کی بات آ جاتی ہے تو ہمیں فجر میں بستر چھوڑ کر مسجد میں آنا گوارا نہیں، اور بات کرتے ہیں کہ پالسٹائن جا کر غزہ کے مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہو کر صہیونیت کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ارے جو فجر کے لیے بستر نہیں چھوڑتا وہ دین اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کیا اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے؟ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اسباب دو قسم کے ہیں، ایک مادی اسباب، دوسرے روحانی اسباب۔ مادی اسباب کی بھی 3 قسمیں، روحانی اسباب کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھا تم، نہیں کہ تو ٹاپک بدل ڈال تو بولو۔ پچھلے ہفتے یہی بات سمجھانے آیا تھا، تنزیل دین، تکوین دین، تمکین دین، یہ بات دماغ میں آئی، جو سمجھانا تھا وہ ٹاپک میں نے چھیڑا ہی نہیں، دین سمجھا کر ہی جمعہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب تک آپ اس بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، خدا کی قسم ہمیں ایمان اور دنیاوی حالات سے آج ایمان والا کیوں پریشان ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا دنیا دارالاسباب، اسباب کی 2 قسمیں، مادی، روحانی۔ مادی اسباب کی بھی 3 قسمیں، روحانی اسباب کی بھی 3 قسمیں۔ آؤ اسی 3 قسموں کو سمجھاتا ہوں۔ مادی اسباب، اس کی 3 قسمیں، لفظی وجود، صوری وجود، حقیقی وجود۔ لفظی وجود یعنی لفظوں کے ذریعے سے کسی نئی چیز کو وجود میں لے کر آنا۔ صوری وجود، لفظوں میں جو تھا اس کو شکل اور صورت دے دینا۔ اور تیسرا حقیقی وجود، نیچرل۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لفظی وجود، کسی بندے نے منہ سے کہا روٹی، کیا بولا بھائی؟ بولو، پیسے نہیں مانگتا میں، بولو روٹی۔ یہ لفظ سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا فوٹو آئی، ایک تصور آیا۔ کسی کے دماغ میں گیہوں کی روٹی آئی، کسی کے دماغ میں میدے کی آئی، کوئی کوئن پروٹا لایا، کوئی کیرلا پروٹا، کوئی سی پی، کوئی کے پی، اقسام ہوتے ہیں۔ لفظ روٹی بولتے ہی لفظوں میں روٹی کا وجود آ گیا۔ صرف روٹی 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 بولتے رہنے سے یا روٹی روٹی کی تسبیح گننے سے پیٹ بھرے گا؟ بھرتا کا بھی؟ بولو۔ اب یہ تو لفظی وجود روٹی کا۔ صوری وجود، اس روٹی کو کسی بچے نے کاغذ پر اسکیچ کے ذریعے سے ڈرا کر دیا۔ لفظی روٹی جو لفظی وجود میں تھا اس کو صورت دی، وجود صوری دی۔ پیپر میں اس نے روٹی چھڑائی اور روٹی چھڑا کر جیسے کاغذ میں دکھائی، ابو جان بتاؤ یہ کیا ہے؟ باپ دیکھتے کہتا ہے بیٹا یہ تو روٹی کی فوٹو ہے۔ یہ ہے روٹی کا صوری وجود۔ 100 روٹیوں کا زیراکس نکال کر گھر پہ رکھ لے، پیٹ بھرے گا؟
یا وہ سوری وجود جس کاغذ پر ہے اس کاغذ کو کھا لے، کیا روٹی کا ذائقہ احساس ہوگا؟ روٹی سے جو تقویت ملنی ہے وہ ملے گی بدن کو؟ نہیں، کاغذ کا الٹا ری ایکشن ہو جائے گا، سیاہی پیٹ کے اندر جا کر کینسر بننے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، بجائے نفع کے نقصان ہونے لگتا ہے۔ لفظی وجود روٹی لفظوں میں تھا، سوری وجود اس لفظ کو نکال کر اس نے کاغذ پر چھیڑا، یہ سوری وجود ہوا۔ کسی نے روٹی کا لفظ سنا، بیوی سمجھ گئی کہ میرے شوہر کو، میرے شریک حیات کو بھوک لگی ہے، اب اس نے آٹا لیا، گوندھا، اس کے پیڑے بنائے، اس کو بیلا، اس کو توے پہ سیکا، پھر اس کو پلیٹ میں ڈال کر جب پروستی ہے تب وہ روٹی کا حقیقی وجود ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لفظی وجود، سوری وجود، پروس دیا تو وہ حقیقی وجود۔ اب حقیقی وجود میں جو چیز موجود ہے اس کو کھائیں، پیٹ بھرتا نہیں بھرتا، جسم کو طاقت ملتی نہیں ملتی، لیٹا ہوا انسان بیٹھنے کے لائق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا مادی وجود کے تین ذریعے ہیں، تین اسباب کی تین شکلیں ہیں، ایک سوری وجود، ایک لفظی وجود، سوری وجود، حقیقی وجود۔ اسی طرح مثال کے طور پر سمجھیں، بچے نے بورڈ پر لکھا لین، LION، لائن مینس شیر، لائن مینس شیر، لکھ کر اس نے پڑھا، یہ لائن کا لفظی وجود ہے۔ کسی نے لائن کو پرنٹ نکالا، اس کی شکل، صورت، دم، رنگ، روپ سب کچھ دے دیا، یہ لائن کا سوری وجود ہے۔ لفظ سن کر ڈر ہوا؟ بولیے بھائی، نہیں ہوا۔ اس کی صورت دیکھ کر ڈر ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ حقیقت میں اگر لین آ گیا، پینٹ آگے سے گیلی پیچھے سے پیلی ہو جاتی۔ حقیقت سے جس طرح روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، لفظی اور سوری وجود سے پیٹ نہیں بھرتا، حقیقت کے لین سے ڈر لگتا ہے، لفظ لین اور لین کی شکل و صورت پیپر پر پرنٹ کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ ایسے ہی صرف لفظی ایمان، لا الہ الا اللہ، صرف الفاظ کہہ رہے ہیں اور اس الفاظ کی صداقت دل میں نہیں اتری ہے، تو یوں سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج کائنات کے سارے مسلمان جو زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ لفظی وجود ایمانی ہے، یہ ایمان کا لفظی وجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف لفظوں میں ہے یہ۔ اس کا سوری وجود، اس بات کا یقین انسان کے دل میں آ جانا، جس طرح پیپر پر روٹی پرنٹ ہو گئی، لائن کی فوٹو پرنٹ ہو گئی، تو وہ سوری وجود ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، کرنے دھرنے والی ذات، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ ہر چیز کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک ماڈل بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے طریقے زندگی، ان کے نقش قدم پر، ان کے لائف اسٹائل پر میں اور آپ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس بات کا یقین اگر دل پر آتا ہے تو فرمایا یہ کلمے اور ایمان کا سوری وجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے سوری وجود سے فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی روٹی آپ نے کاغذ میں پرنٹ نکالی، پیٹ بھرا، لائن کی تصویر آپ نے پیپر میں نکالی، ڈرایا؟ ایسے ہی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ یا اس بات کا یقین انسان کے اندر مکمل نہیں آیا تو یہ سوری وجود ہے، یعنی اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔
تو پھر ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے حقیقی وجود سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظی وجود میں آیا، دل کے اندر صوری وجود پیدا ہوا، زندگی میں عملاً پریکٹیکلی دکھانا پڑے گا عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ یہ جبینیں کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ مانگوں گا فقط اللہ سے مانگوں گا، کسی اور کے سامنے داتا سمجھ کر ہاتھ اور اولادیں نہیں بھیک مانگوں گا۔ شرک سے پوری طرح کلیتاً بچتے ہوئے توحید کے ساتھ زندگی، ویسٹرن کلچر کی تہذیب اور تمدن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل اور طریقے زندگی کو اختیار کرنے کا نام حقیقی وجود ایمانی ہے۔ اب بتائیں ہمارے پاس ایمان کیسا ہے؟ صوری وجود میں تو 100% مسلمان ہے، لفظی وجود میں 100%، اور صوری وجود جیسے ہی کہیں 70% باہر نکل لیتے۔ میں بھی اندازے سے زیادہ بول رہا ہوں، شاید 30% مسلمان ایسے ہوں گے جو دل سے مانتے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، ورنہ مجھے معاف فرمائیں جتنے مدے 2014 سے لے کر آج تک اٹھائے گئے مسلمانوں کے پروپیگنڈے کے خلاف، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، گھر واپسی کا مسئلہ ہو، جتنے مدے اٹھائے گئے ہر مدے کے اندر ڈیبیٹ میں غیروں کی طرف سے بیٹھنے والے مسلمان نام کے ہوا کرتے 100%۔ طلاق کی حمایت، ٹرپل طلاق کی حمایت کیا ہماری مسلم خواتین نے نہیں کی؟ بابری مسجد کے خلاف جو مقدمہ چلا، مجھے کہنے کو دیں تو میں نام بھی لے کر کہنے سے شرم نہیں کرتا، کتنے علماؤں نے بی جے پی کا سپورٹ کیا۔ حجاب کے مدے پر داڑھی رکھنے والے، سروں پر ٹوپی پہننے والوں نے آ کر حجاب کے خلاف ٹی وی میں ڈیبیٹ کیا۔ ایمانداری سے بتائیں جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان، یقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندگی، لائف اسٹائل کو آئیڈیل مان کر زندگی گزارنے والا کا یقین اگر ہوگا تو بتائیے کیا وہ آدمی کبھی اس طرح سے غیروں کی حمایت اور اسلام کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کی امت مسلمہ صرف لفظی وجود کو ایمان سمجھ چکی ہے، صوری وجود میں 30% بھی زیادہ ہیں۔ اگر حقیقی وجود ایمانی کی بات آئے تو مجھے معاف فرمائے، مجھے شک ہے اپنے بارے میں بھی کہ شاید میرے اندر بھی حقیقی ایمانی وجود ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ آئے تھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ حضرت کے سائے کو تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت نے قدس صاحب عیدگاہ کے خصوصی اجلاس کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ایمان والو یاد رکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرب قیامت جب حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، مبعوث فرمائیں گے، یا حضرت امام مہدی کی مہدویت کا جب اعلان ہو جائے گا، جب حضرت امام مہدی کے ماننے والے صرف حقیقی ایمان والے 12,000 لوگ ہوں گے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے حقیقی ایمان رکھنے والے صرف 12,000 لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے پیچھے چلیں گے۔ اب بتائیں کیا پوری دنیا کے 12,000 ایمان والوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں فکر نہیں کرنی ہے اتنی ایمان کو بنانے کی؟ اللہ نہ کرے کہ اگر ابھی آگے امام مہدی کا اعلان ہو جائے ان 12,000 میں، بتاؤ ایمان والو کیا میرا اور آپ کا حصہ شامل ہو سکتا ہے؟ صرف دعوے ہیں ہمارے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، توحید کے علم بردار، نبی کے عاشق، نبی کے سنتوں پر چلنے والے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو تو میں عمل کرتا ہوں، فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ سے انسان کے ایمان کامل ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ 100% دین جو میرے نبی لے کر آئے، اس 100% دین کو ایکسپٹ کر کر میرے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کی لائف اسٹائل کو ہم اپنی زندگی کا طریقہ جب تک نہیں بنائیں گے، حقیقی ایمان کا وجود ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے مدعے پر، اللہ کے کلام میں جو فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بنو گے تمہیں بلندی ملے گی، سرفرازی ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ یہ ایمان کی کس صورت پر عطا فرمائے گا؟ لفظی وجود پر، صوری وجود پر نہیں، فرمایا جس کا حقیقی وجود ایمانی ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سر بلندی ملے گی۔ اب جو بعد والے آئے نا، یہ تیسری صف کے بعد والے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود مجرم ہیں، میں سمجھا چکا ہوں بات، اور مجھے یقین ہے آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہوگی۔ وہ حقیقی وجود کیا ہے، یہ دنیا دارالاسباب کیسے ہے، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں جو بیٹھے ہوئے احباب تھے ان کو کہا کہ غور سے سنیں، بیس ہے، بغیر بیس کے آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چاہے روحانی اسباب ہو یا مادی اسباب ہو، دونوں اسباب کی تین قسمیں، ایک لفظی وجود، دوسرا صوری وجود، تیسرا حقیقی وجود۔ چاہے دنیا کی کامیابی پر آپ کو کامیابی چاہتے ہو، چاہے آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، یہ دونوں کامیابی حقیقی وجود سے ملتی ہے، لفظی اور صوری وجود سے نہیں ملتی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے حکم دیا کہ تم روحانی وجود، روحانی اسباب کے اندر حقیقی وجود والا ایمان بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے، روحانی وجود کو نہیں مانتے، روحانی اسباب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جبرائیل کے ذریعے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے، قانون شریعت کو نہیں مانتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، ملائکہ اور قبر، حشر، جو سب چیزوں کا انکار کر رہے، ان کا یقین ہے مادی وجود پر، دنیا کی چیزوں پر، اسباب پر۔ اب دنیا کی چیزیں بھی ایسی ہیں، صرف میزائل بول دیں لوگ مریں گے، یہ تو لفظی وجود ہے۔ اس میزائل کی تصویر آپ پرنٹ کریں، یہ صوری وجود ہوا۔ آپ جتنے پیپر میں میزائل کے پرنٹ آؤٹس نکال کر بلڈنگ کے اوپر سے کھڑے ہو کر پھینکتے رہیں، زمین کے ایک ہی حصے پر بھی اگر پڑیں گے، 1 mm کا بھی وہاں پہ 1 mm کا بھی وہاں پہ سوراخ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ میزائل کا صوری وجود ہے۔ لفظی وجود بھی اثر نہیں کرتا، صوری وجود بھی اثر نہیں کرتا۔ جب وہی میزائل کو حقیقی وجود میں لایا جاتا ہے، پھر ایک میزائل داخل جاتی ہے تو 100 افراد کی جان نکل جاتی ہے۔ چاہے دنیا کے روحانی اسباب ہو یا مادی اسباب ہو، دونوں اسباب کے اندر جب تک انسان کو حقیقی وجود پر یقین نہیں آ جاتا، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان کے حقیقی وجود والا ایمان بناؤ، اس لیے کہ دشمن مادی چیزوں کے حقیقی وجود کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، پیپر میں میزائل پرنٹ کر کے نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ حقیقی وجود کے ساتھ میزائل چھوڑ رہا ہے۔ حقیقت کا حقیقت سے مقابلہ ہو سکتا ہے، صوری اور لفظی کا حقیقت سے مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہ خسارے سے بچیں گے۔ اعمال اختیار کیا، خسارے سے بچیں گے۔ حق اور صبر کی فہمائش کی، خسارے سے بچیں گے۔ تو اس میں سے ہم نے ایمان کو چھیڑا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے بعض متصوفین نے، بعض صوفیہ اکرام نے یہ بات فرمائی، دیکھو بھائی، چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے، ایک نیچرل ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک آرٹیفیشل، ایک نیچرل۔ آپ کے گھر کے شوکیس کے اندر تاج محل ہوگا، ہے؟ اردو سمجھ میں نہیں آ رہا شاید۔ آپ کے گھر کے شوکیس میں تاج محل ہے یا آرٹیفیشل ہے یا نیچرل ہے؟ ہر گھر کے اندر کچھ واز ہوتے ہیں، کچھ گلدستے ہوتے ہیں، کچھ بوگے دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ آرٹیفیشل فلاورز ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، کلیاں ہوتی ہیں، اس میں خوشبو آتی ہے۔ پوچھ رہا ہوں بھائی میں تم نہ
خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ نیچرل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے. اس لیے کہ وہ حقیقت نہیں ہے، بناوٹی ہے. اس لیے کہ اس میں سچا نہیں ہے، اس میں تصنع اور مصنوعی چیز ہے، اس کے اندر سے حقیقت ہرگز ظاہر نہیں ہوتی. اور دوسری چیز نیچرل، وہی آپ چھوٹے سی چھوٹی کلی مغرے کی توڑ لے، جیب میں رکھ کر گھر چلے جائیں اور گھر میں جا کر صرف جیب کو یوں جھانکیں، کیا آئے گی؟ خوشبو محسوس ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ قدرتی ہے، نیچرلٹی ہے. یہ بناوٹی نہیں ہے، تصنع نہیں ہے اس کے اندر، یا آرٹیفیشل چیز نہیں ہے، حقیقی و حقیقت والی چیز ہے. یہ شوکیس میں رکھے تاج محل کو دیکھ کر آدمی ابزرو نہیں کرتا، دیکھتا ہے کیا کی کون کی دیے رہنگا. لیکن وہی جب آگرہ کے اندر جا کر ٹکٹ لے کر جب جاتا ہے سمبل آف لاؤس دیکھنے کے لیے، تو تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ مون لائٹ کے اندر دیکھا جائے، سن رائز کے وقت میں دیکھا جائے، سن سیٹ کے وقت میں دیکھا جائے. اس لیے کہ ان تینوں اوقات میں حقیقی وجود والے تاج محل کی شبیہ بڑی انوکھی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ نیچرل ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے. یہ دو مثالیں میں نے کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ زیرو غیر زیرو کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو غرض یہ ہے جس طرح آرٹیفیشل چیز کے اندر حقیقت کھل کر نہیں آتی، ایسے ہی آرٹیفیشل ایمان کے ذریعے سے ایمان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. جس طرح نیچرل چیز پر سن سیٹ کے پڑھنے کا تاج محل پر اثر ہوتا ہے، سن رائز کا اثر ہوتا ہے، مون لائٹ کے اثر سے وہ تاج محل کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نیچرل ہے. اسی طرح جب ایمان والے کا ایمان نیچرل ہوتا ہے، حقیقی ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی جانب سے عزت بڑائی اور فلاح و کامیابی کے جو فیصلے اترتے ہیں، تو جس کے پاس حقیقی ایمان ہوتا ہے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. دنیا کے اندر ساری دنیا یہ انسانیت مل کر ایمان والوں کا بائیکاٹ کر دے، حقیقی ایمان والے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح فروٹ یا پھول بناوٹی اور آرٹیفیشل میں اس کے خوشبو اور آرٹیفیشل فروٹ کے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، جب تک کہ نیچرل کو کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، نیچرل کے پھول سے خوشبو ملتی ہے. ایسے ہی ایمان آج کی انسانیت کا آرٹیفیشل ایمان ہے. یہ ہے کہ بھائی پاسپورٹ میں میرے ریلیجن کا نام اسلام ہے، میرے ماں باپ نے میرا نام اسلام رکھا ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر لفظی ایمان کا میں بیان کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی صرف ایسے آرٹیفیشل ایمان پر بنیاد پر اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے نہیں ہیں. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تمہیں کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی، سرخ روئی ملے گی، تخت و تاج ملے گا، حکومت ملے گی، اور ساری دھرتی پر میرے خلیفہ بنا کر میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور سارے کرۂ ارض پر تم ہی حکومت کرو گے. کب؟ جبکہ ان کنتم مؤمنین، جبکہ تمہارا ایمان حقیقت والا ہوگا، نیچرل والا ہوگا. کیسے ہوگا؟ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان بنا لو جیسے صحابہ کا ایمان بنا ہوا تھا. کیسے صحابہ کا ایمان بنا تھا پتہ ہے؟ پتا ہے بھائی؟ جی بولو بھائی. نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ اس سے تو سننے شرمانا کاہے کا؟ مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی دیکھ کر ہی کتابیں پڑھ کر ہی آپ کو سمجھاتا ہوں. جب کہتے ہیں تو میرے اندر پہلے اثر پیدا ہوتا ہے. کل ہی حضرت مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم عالیہ کا کل جو کنگ پیلس کے اندر یہ تھا اجلاس، اس میں حضرت والا نے بڑی ایمان صحابہ کی بڑی اچھی مثال پیش کی. فرمایا حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی بدو سے اونٹ خریدا. کیا خریدا؟
اونٹ اس زمانے کی فراری، اس زمانے کی وہ لیگژر کار تھی، اسی پر سفر کیا کرتے تھے، بہترین اونٹ تھا۔ حذیفہ وہاں پر نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اعرابی بدو کے پاس، اعرابی اور بدو کہتے ہیں جو عرب کے کھیڑے کے ادمیاں، کسانہ، ان کے پاس گئے، جا کر بولا کہ آپ یہ اونٹ بیچیں گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ ٹھیک ہے، بھاؤ بتاؤ۔ بھاؤ بتایا، اللہ کے نبی نے خریدا اور کہا کہ پیسے میرے گھر پہ رکھے ہیں، آپ آ جائیے، میں آپ کو وہاں پر جا کر آپ کے پیسے لوٹا کر آپ سے میں اپنا اونٹ لے لوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، یہ بدو پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اب راستے میں بدو کو جو بھی ملتا، بھائی کیسا اونٹ، کتے کا اونٹ، بھاری اونٹ، کیا قیمت، باتیں کرتے کرتے یہ جاتا تو یہ پیچھے پیچھے ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو نکل گئے۔ اتنے میں درمیان میں ایک آدمی نے اس بدو سے وہ اونٹ کو خرید لیا، زیادہ بھاؤ دے کر۔ آج ہمیں بھی وچ نہ کرتی، ڈیل ڈن، 100 روپے میں پین، ڈیل ڈن، ابھی دیا نہیں، انہیں شام میں پیسے دے کو لے جاتا ہوں۔ کہا میں گیا بازار کو، کون کی 110 بولیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں بھائی، شرماؤ نہ کو، میرے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بولو۔ مولوی صاحب کو بولنا آسان، کیا کرتا ہوں میں یہ دیا کہ 10 بڑکو آ رہی بھیا۔ اب انہیں شام کو آتا، انیس حضرت ہے، حضرت 100 روپیہ کو ڈیل ہوئی تھی، مجھے ارجنٹ پیسے کی ضرورت تھی جی، گلے کو چاقو رکھ دیا تھا، اسے دیا لیا، نقصان میں دیا لیا۔ آج ہمارے گھر کی کہانی ہے یہ، کسی ایک کو نہیں بول رہا ہوں، ہر ایک موقع پرست، ہر ایک مفاد پرست، ہر ایک کرپشن کا شکار ہے، اور ہم انگلی صرف نیتاؤں پر اٹھاتے۔ اب انہیں دیا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدو کو بلائے، دیا آیا، بولیا یہ اونٹ تو میں لے لیا تھا تیرے سے، تو کیسا دوسرے کو بیچ ڈالتا ہے؟ بدو بولیا میں ہی کہاں بیچا تم نے؟ انکار کر بیٹھا وہ۔ اب 2-4 لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے اونٹ خریدا تھا اور اب یہ انکار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو بیچا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حذیفہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے جہاں ہماری ڈیل ہو رہی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تسلیم کیا۔ آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں، ہم نے حق مانا۔ آپ نے کہا قرآن مجھ پر اترتا ہے، ہم نے حق مانا۔ آپ نے جنت کہا، دوزخ کہا، آخرت کہا، لاسٹ ڈے قیامت کا کہا، حشر، جتنی غیبی باتیں تھی سب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حضرت حذیفہ بن ثابت نے جو جتنی باتیں آپ نے کہی ہم نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے اسے سچ مانا ہے۔ جو نبی اتنا سچا ہو وہ کیا ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ آپ سچ پر رکھیں۔ یہ ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ نبی نے کہہ دیا نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے نظر کچھ بھی آ رہا ہو، نبی کی بات سچی ہے، یہ ہے ایمان حقیقی۔ جب کہی جاتی ہے بھائی سود کا مال لیونوں کو، بیاز بڈی لیونوں کو، لون کا مال لیونوں کو، سنگا کو جونوں کو، حضرت بیاز لون نہیں سو بزنس کرنے ہو رہا ہے۔ نبی کی بات کا انکار نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ حرام کا مال مال کو گھٹاتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور آج کا ایمان والا قرآن کی اس تھیوری کے خلاف اپنی تھیوری چلاتا ہے، کہتا ہے کہ بغیر لون کے، بغیر بیاز بڈی کے ہم اپنا بزنس اور تجارت نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ کیا میرا اور آپ کا ایمان ایمان حقیقی پر ہے؟ اسی ایمان حقیقی کو بنانے کے لیے حضرات صوفیہ نے خانقاہی نظام قائم کیا۔ اسی ایمانی حقیقت کو امت میں پیدا کرنے کے لیے طلباء مدارس کو، قرآن کے حفاظ کو، قرآن کے قاریوں کو
دین سے جن کی نسبت پہلے سے جڑی ہے ان کو بلا کر ان کے ایمان کو مزید مضبوط اور صحابہ کی طرح بنانے کے لیے حضرات علماء نے مدارس اسلامیہ کو قائم فرمایا۔ سب کا مقصد ایک، وہ عوام جو مسجد سے دور، وہ عوام جو جمعے کے بیانات سے دور، وہ عوام جو جلسے اور تقاریر سے دور، وہ عوام جو عام بات سے دور، وہ عوام جو اجتماع کے میدان سے دور، وہ عوام جس کو لا الہ الا اللہ صحیح بولنا نہیں آتا، وہ عوام جس کو لفظی ایمان بھی نہیں آتا، صوری ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ایسے بے غرض بندوں تک جا کر انہیں بے مطلب بے فائدے کے انہیں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے گھر کو لا کر انہیں دین سمجھانے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر ایمان والے کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بن جائے۔ جب آپ اور میں صحابہ کے ایمان کی طرح بن جائیں، خدا کی قسم ہمیں پارلیمنٹ اور ایم ایل اے اور ہمیں ایم پی کے پاور کی ضرورت نہیں۔ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جو 313 نہتے میدان بدر میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی۔ اصحاب بدر کا ایمان پیدا کر لیں۔ خدا کی قسم یہ دشمنان اسلام حکومت کی چابیاں لا کر آپ کی جوتیوں میں پھینک کر کہیں گے حضرت اسے قبول کر لو، یہ حکومت آپ چلا لو۔ جس طرح بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دے کر فرمایا تھا کہ آؤ آج سے بیت المقدس ہم تمہارے حوالے کرتے، تم اس کو سنبھال لینا۔ اسی ایمان کو بنانے کی فکریں دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، جتنے خانقاہیں ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، سب یہی چاہتے ہیں تاکہ ان محنتوں کے ذریعے سے ایمان والے کا ایمان ایمان حقیقت بن جائے، ایمان والے کا ایمان کامل بن جائے۔ کیوں؟ جب ایمان مکمل ہوگا، ایمان اپنے حقیقت پر قائم ہوگا تو ہمیں کسی پاور کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندی تمہیں ہم دیں گے، سرفرازی ہم دیں گے، تخت و تاج ہم دیں گے۔ رومن کسرا اور قیصر پرشین امپائر کی طاقت کو جس طرح صحابہ کے جوتیوں میں لا کر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کر دیا تھا، ایسی حکومتیں تمہیں ملیں گی۔ شرط یہ ہے آمینو، ایمان لے آؤ۔ کیسے؟ کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لے آیا تھا۔ اور یہ ایمان آئے گا زندگی میں کس سے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زندگی سلامت رہی، جان باقی رہی، اگلے ہفتے آپ کے سامنے انشاءاللہ وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ سے دوسری صفات سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہ کیسے اپنے اندر لائیں، اس کے انشاءاللہ تشریحات آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بس اتنا آخری پیغام دے دوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگلے ہفتے میں رہوں یا آپ رہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، اس لیے اتنا سمجھ لیں ہمارا ایمان بڑھے گا عبادات سے، اور عبادتوں کا سر سب سے بلند عبادت نماز ہے۔ نماز اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں نماز لے آئے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائے۔